ناظرین، جیسا کہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ قرآن جو ہے وہ یعنی بہتر یہ ہے کہ 7 دن میں پڑھا جائے، اور اگر کوئی بہت پڑھتا ہے تو 3 دن سے کم میں نہ پڑھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ 3 دن بھی اگر لیے جائیں تو روزانہ کے 10 پارے، تو ناظرین وہ اگر تیزی کے ساتھ پڑھے گا تو مخارج کے تقاضے ہیں، جو ناظرین تجوید کے تقاضے ہیں وہ پورے نہیں ہوں، اور پھر قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا بھی نہیں ہوگا، تیزی کے ساتھ پڑھنا ہوگا۔ تو اسی لیے عام لوگوں کے لیے 3 روز سے کم میں قرآن کریم ختم نہیں کرنا چاہیے، کم از کم 3 روز، اور بہتر یہ ہے کہ 7 روز میں ختم کرنا چاہیے، اور اس سے بہتر یہ ہے کہ زیادہ دن لگ جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اگر ایک پارہ پڑھتے ہیں اور ناظرین تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک پاؤ پڑھ لیں، لیکن آہستہ آہستہ طریقے سے پڑھیں، آہستہ آہستہ انداز میں پڑھیں۔ قرآن کریم میں ہے نا کہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور پڑھنا چاہیے اس طریقے سے۔ تو ہمارے یہاں بھی ناظرین لوگ قرآن پڑھنے میں بڑی جلدی کرتے ہیں، میں 4 روز میں 5 روز میں ختم کر دیتا ہوں۔ اول تو کہنا بھی نہیں چاہیے، یہ چیز ایسی کہ یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے نا، تو ناظرین کسی سے کہے نہیں کہ ریاکاری کا خدشہ ہے اس میں۔ اچھا، اسی طریقے سے ناظرین نماز تراویح میں ہم 5 روز یا 6 روز اس لیے منع کرتے ہیں کہ ایک علیحدہ سے قرآن پڑھنا اور ہے، تراویح میں قرآن پڑھنا یہ اور ہوتا ہے، اس کے تقاضے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے ناظرین اس میں تو ہم یہ بھی منع کرتے ہیں کہ 5 روزہ 6 روزہ اس میں، اور 3 روزہ، تو اس میں ناظرین کوئی چیز ملوث خاطر نہیں رہتی اور الفاظ کھائے جاتے، تو اسی لیے ہم منع کرتے ہیں۔ تو بہرحال ان کے دور میں یہ ہوا کہ اب تک یہ بات پہنچی، تو آپ نے اسے سمجھانے کی ٹھانی، اسے بلایا اور ایک بات کہی کہ یہ بات صحیح ہے کہ تم روزانہ ایک قرآن کریم رات میں مکمل کر لیتے ہو؟ اس نے کہا جی استاد جی بالکل ٹھیک ہے۔ کہا اچھا، اب دیکھیں سمجھانے کا انداز، اب یہ فرماتے یہ تم کیا کرتے ہو، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، تو وہ قرآن پڑھنے سے بھی بھاگ جائے، ایسا نہیں فرمایا۔ فرمایا کہ اب تم کل پڑھنا نا، تو کل اس طریقے سے پڑھنا گویا کہ میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہوں اور تم مجھے سنا رہے ہو۔ کہا جی ٹھیک ہے استاد جی، ایسے ہی کروں گا میں۔ اب دوسرے دن یہ ہوا ناظرین کہ جب اس نے یعنی رات گزری اور صبح کو وہ امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کے پاس آیا، تو آپ نے پوچھا کہ صاحبزادے کیا پڑھا آج؟ کہا استاد جی چونکہ آپ میرے استاد ہیں، تو ناظرین اس نے یہ سمجھا کہ استاد میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو سنا رہا ہوں، تو بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ استاد کی عزت کو ملوث خاطر رکھتے ہوئے بڑے اچھے انداز میں اس نے پڑھا۔ تو کہا کہ استاد جی 10 پاروں سے اوپر نہیں ہوا، بس 10 پارے ہوئے۔ بولا اچھا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ کہا کہ اب جو تم پڑھنا نا، تو اس طرح پڑھنا کہ جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تم تلاوت کر رہے ہو، تو ان کو ملوث خاطر رکھتے ہوئے پڑھنا۔ کہا ٹھیک ہے استاد جی۔ رات گزری، اس نے یہ تصور کیا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف فرمائے، آپ کی بارگاہ کا ادب، پھر قرآن آپ کو سنانا، تو ناظرین بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ سنایا، یعنی سنانے کی کوشش کی۔ جب صبح آئے تو آپ نے پوچھا، تو کہا کہ استاد جی حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، ظاہر ان کی بارگاہ کا اتنا ادب ہے، خشوع و خضوع ہونا چاہیے، تو میں ایک پارے سے زیادہ نہیں پڑھ سکا، ایک پارے سے زیادہ نہیں پڑھ سکا۔ کہا اچھا، اب تم ایسا کرنا کہ اب جب پڑھنا تو اس طرح پڑھنا گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پڑھ رہے ہو۔ ناظرین و سامعین، جب وہ رات گزری، صبح آیا، کہا کہ صاحبزادے کتنا ہوا؟ کہا کہ استاد جی کیا بتاؤں، آج تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھی گئی۔ تصور تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پڑھ رہا ہوں، تو اس تصور کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کو اس کی بارگاہ میں پڑھ رہے ہیں۔ ناظرین و سامعین، پھر مزہ کچھ اور ہوتا ہے، پھر مزہ اس طرح ہوتا ہے کہ خود بھی آپ کو پڑھنے میں لطف آئے گا، اور یہ قرآن، اس کے الفاظ، اس کے حروف آپ کے دل میں اترتے چلے جائیں گے۔ آج نماز جمعہ بھی ہوئی، جمعۃ المبارک کا دن ہے، اللہ تعالیٰ سب کو مبارک فرمائے۔ آج کے دن کے صدقے میں یہ عہد کیجیے کہ قرآن پڑھیں گے بھی، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں گے، اور قرآن کو اس انداز میں پڑھیں گے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سنا رہے ہیں۔